بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، میاں نواز شریف صاحب کی آمد ہے، سپریم کورٹ بھی گرم گرم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہیں وہ لاہور اور اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب آنے سے پہلے دبئی میں ایک بڑی میٹنگ کرنے چاہ رہے ہیں، جس میں ان کے لیڈران بھی شریک ہیں، لیکن زیادہ تر ان کے بیرون ملک دوست جو لیگل سطح پہ اپنا ایک مکمل مہارت رکھتے ہیں وہ شامل ہیں، اور پاکستان کے بھی قانونی ماہرین اس میں شامل ہیں۔ وہ میاں نواز شریف صاحب کو حتمی طور پہ بتائیں گے کہ ان کا جانا پاکستان میں ٹھیک ہے یا نہیں۔ یعنی اب بھی 10% چانس یہ ہے کہ جناب اعجاز الحق صاحب کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو جائے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں آخری وقت میں پاکستان آنے سے انکار ہی کر دیں۔ لیکن آئیں گے بھی تو مسائل تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، بے شک عدالتوں کی طرف سے ان کو بھرپور ریلیف مل رہا ہے۔ لیکن ناظرین، ایک تو سپریم کورٹ کے 2 بینچ جو تشکیل دیے گئے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، پھر عمران خان اور ارشد شریف کو سپریم کورٹ نے سرخرو قرار دے دیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جناب میاں نواز شریف جو پاکستان آنے کے لیے دبئی پہنچ چکے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ وایا سعودی عرب آ رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے عمرہ ادا کیا، اب وہ دبئی پہنچ چکے ہیں، اور آج ہی ان کی جناب علی دبئی میں بڑی بیٹھک ہے، جس میں وہ یہ اس بات پہ غور و خوض کریں گے کہ پاکستان جا کر آگے کے حالات کیا ہوں گے۔ چونکہ پاکستان میں 24 اکتوبر جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ان کے فاسدی ضمانت منظور کی تو ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ وہ 24 اکتوبر کو عدالت کے روبرو پیش ہوں گے۔ اور پھر احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے جب ان کے وارنٹ گرفتاری معطل کیے تو ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ 24 اکتوبر کو مجرم جو ہے وہ پیش ہوگا عدالت میں۔ تو اب میاں نواز شریف کے وکلا جو ہے ان کا یہ خیال ہے، بلکہ لطیف کھوسہ صاحب اور چودھری اعتزاز احسن جیسے جو سینئر وکلا ہیں، اگرچہ وہ میاں نواز شریف مخالف وکلا ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کو پہلے جیل جانا پڑے گا، اور پھر میاں نواز شریف کو یہ ڈر اور خطرہ موجود ہے کہ اب ان کے نہ تو بھائی کی حکومت ہے، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ بھائی سے بھی زیادہ ان کے جو دوست ہیں ان کی حکومت، جو اسٹیبلشمنٹ ہے جن کے ساتھ ان کے معاملات ہوئے ہیں، ان کی حکومت ضرور ہے۔ وہ یقیناً جس طرح ان کو انہوں نے ملک سے باہر نکالا تھا، جیل سے بھی باہر نکال ہی لیں گے۔ لہٰذا ناظرین، آج جو بیٹھک ہونے جا رہی ہے میاں نواز شریف کی اپنے لیگل رفقا سے اور ان کے اپنے ساتھیوں سے، تو اس میں یہ طے کیا جائے گا کہ آئندہ کے حالات کیا ہوں گے۔ 24 اکتوبر کا میں نے بتایا کہ احتساب عدالت نے بھی میاں نواز شریف کو کہا ہے کہ وہ عدالت کے روبرو پیش ہوں گے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ وہ عدالت کے روبرو پیش ہوں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے 2 بینچ جو ہیں وہ الگ الگ تشکیل دیے گئے ہیں۔ ایک بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہے، اور یہ بینچ جو ہے وہ اہم ترین کیس جو ہے کہ ایک ہی دن انتخابات کروانے کے حوالے سے، یعنی صوبوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ ایک ہی دن کرانے سے متعلق جو کیس ہے اس حوالے سے سماعت کریں گے، اور یہ بہت بڑا کیس ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ پچھلے 16-17 مہینے دیکھیں، عمران خان کی لڑائی یہ تھی، اور عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ یہ کہتی رہی، عمران خان نے خود بھی کہا کہ مجھے تو یہ کہا گیا کہ جب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی وہ پنجاب کی تو اس کے 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ضروری ہے۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے انہوں نے یہ حکم بھی صادر کیا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں، لیکن چونکہ جن کی حکومت ہے ان کی سپورٹ حاصل نہیں تھی سپریم کورٹ کو، لہذا سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی اس ججمنٹ پہ عمل درآمد کروانے میں ناکام رہی، اور الیکشن کمیشن جو سپریم کورٹ سے بہت چھوٹا آئینی ادارہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے جناب علی اکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ کر لو کی کرنا ہے، اور پھر سپریم کورٹ جو ہے الیکشن کمیشن کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اور ابھی تک دیکھ لیں آپ کہ نہ تو پنجاب حکومت پہ کوئی حرف آیا، نہ خیبر پختونخوا کی حکومت پہ کوئی حرف آیا، جیسے تھے معاملہ چل رہا ہے۔ اب دیکھیں اس کو آئینی طور پہ کس طریقے سے کور کیا جاتا ہے۔ بہرحال آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے مشرف نے آئین توڑا تھا یا جنرل ضیاء الحق نے آئین توڑا تھا، پھر کورٹس نے ان کو لیگلائز کر دیا تھا، اسی طریقے سے یہ جو غیر آئینی اور غیر قانونی دور چل رہا ہے اس کو کورٹس جو ہیں لیگلائز کر دیں گی، اور اگر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے تو وہ اسمبلی کے ذریعے اس کو لیگلائز کر دیں گے، اس کو قانونی چھتری جو ہے وہ فراہم کر دیں گے۔ بہرحال ہمارے پاس راستے تو بہت ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک بینچ جو ہے وہ ایک ہی روز انتخابات کرانے کے حوالے سے سماعت کرے گا، اور دوسرا بینچ جو ہے 5 رکنی بینچ لارجر جو ہے وہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں تشکیل دیا گیا ہے، وہ فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الحسن سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ کے، اور آئندہ
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد وہی چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے لیے امید سے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کا کیس چونکہ اس کی بھی بہت اہمیت ہے اور جسٹس اعجاز الحسن اور ان کے ساتھیوں کا بہت بڑا امتحان ہے، چونکہ اگر وہ فوجی عدالتوں کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیں گے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر اس کے اثرات جو ہیں جو بھی ہوں، کیونکہ آئین کے اوپر عمل درآمد اس وقت کروانا جب کہ مخالف ہوا جو ہے وہ آپ کے جب کہ ہوا آپ کے مخالف ہو اور پھر آپ آئین اور قانون کی بات کریں تو بہت مشکل ہے۔ جیسا کہ آپ کو ماضی میں یاد ہونا چاہیے کہ جسٹس سیٹھ وقار صاحب نے جو ہے وہ جناب پرویز مشرف کے خلاف جو فیصلہ دیا تھا وہ بعد مخالف کے خلاف ان کا فیصلہ تھا، بعد میں وہ کرونا کا شکار ہو گئے۔ اب جسٹس اعجاز الحسن اور ان کے ساتھی ججوں کے لیے یہ بہت بڑا کیس ہے کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ دونوں کیس بھی 24 کو لگے ہوئے ہیں، یعنی 24 اکتوبر کو میاں نواز شریف کی 2 عدالتوں میں پیشی بھی ہے جہاں سے ان کو ابتدائی ریلیف ملا ہے، پھر 24 کو سپریم کورٹ میں 2 بڑے اہم کیسز ہیں جن کی سماعت ہونا ہے، اور پھر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں ایک بڑا اہم معاملہ تھا کہ عمران خان اور ارشد شریف شہید جو ہیں انہوں نے غداری کی ہے، تو سپریم کورٹ نے وہ الزام جو ہے وہ دھو دیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے کوئی غداری وغیرہ نہیں کی ہے۔ تو سپریم کورٹ جو ہے وہ رفتہ رفتہ اپنی جو لینتھ جو سپیڈ ہے وہ پکڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور ایسا بھی نظر آ رہا ہے جیسا کہ چیف جسٹس نے ایک بینچ کی خود سربراہی کرنے کا فیصلہ کیا اور دوسرے بینچ جو ہے جسٹس اعجاز الحسن کے سپرد کیا ہے، تو ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ ججوں کے درمیان جو اختلافات سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں تھے وہ بھی ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، چونکہ جناب نواز شریف کی آمد ہے، اکتوبر ویسے بھی مسلم لیگ نون کے لیے ہمیشہ ہی بھاری ہوتا ہے۔ 12 اکتوبر آپ کو یاد ہوگا کہ 12 اکتوبر کے اس دفعہ 12 اکتوبر کو مسلم لیگ نون جو ہے کوئی بڑا جو ہے فنکشن نہیں کر پائی، اور اب 12 اور 12 24 اکتوبر کو جناب میاں نواز شریف کی 2 عدالتوں میں پیشی ہے۔ سپریم کورٹ کا 2 بڑے بینچ جو ہیں وہ اہم ترین پولیٹیکل کیس جو ہیں وہ سننے جا رہی ہے، اور پھر ناظرین اس وقت لاہور اور اسلام آباد میں 2 شیڈول دیے گئے ہیں کہ میاں نواز شریف لاہور بھی آ سکتے ہیں، اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں۔ اسلام آباد کے تمام گیسٹ ہاؤسز اور جو پنجاب ہاؤس ہے، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا ہاؤس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہاؤس، پھر بلوچستان ہاؤس، وہاں پہ بڑی تعداد جو ہے مسلم لیگ نون کے ورکروں کی وہاں پہ آ کے قیام کر چکی ہے، اور اگر میاں نواز شریف ہفتہ کو اسلام آباد میں آتے ہیں تو یہاں پہ بڑی تعداد جو ہے ان کا استقبال کرے گی۔ پھر اسی طریقے سے اگر وہ یہاں نہیں آتے، کیونکہ سیکورٹی کی وجہ سے ان کے 2 شیڈول رکھے گئے ہیں کہ یا تو وہ اسلام آباد آئیں گے یا پھر لاہور اتریں گے اپنے آبائی شہر میں، اور وہاں پہ پھر وہاں بھی ان کا اچھا خاصا ہولڈ ہے مسلم لیگ نون کا۔ اگر عمران خان سیاست میں نہ ہوں یا عمران خان کی پارٹی کو سڑکوں پہ نہ نکلنے دیا جائے تو پھر تو مسلم لیگ نون ہی ہے، پنجاب میں جی ٹی روڈ پہ مسلم لیگ نون ہی ہے، اور یہ تو اب طے شدہ دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان اور ان کی جو پارٹی ہے آئندہ الیکشن میں وہ ان کو میرا خیال ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں تقریباً باندھے جا بھی چکے ہیں اور باندھ بھی دیے جائیں گے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ یہ بھی خبریں اب آ رہی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جب تک آپ تک یہ ویلاگ پہنچے میرا، یا تو شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس جو ہے وہ ریلیز ہو چکی ہوگی یا ریلیز ہونے والی ہوگی یا اس کے چند گھنٹے بعد ریلیز ہو جائے گی۔ بہرحال شیخ رشید صاحب نے بڑا برا وقت جو ہے وہ بڑا ٹف ٹائم دیا ہے نگرانوں کو، اور وہ چھپتے چھپاتے رہے، بالآخر گرفتار ہو گئے، اور پھر ان کی لال حویلی بھی ان سے چھین لی گئی محکمہ اوقاف کے ذریعے، پھر ان کے گھروں پہ جو ریڈ ہوا، پھر ان کے والد کے گھر پہ جو ریڈ ہوا، بڑی مارا ماری ہوئی، ان کے جو ملازمین ہیں ان کو بھی مارا گیا، لیکن شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ڈٹے رہے۔ لیکن اب جو ہے میرا خیال ہے ان کے اصحاب جو ہیں وہ جواب دے گئے ہیں، چونکہ عدالت بار بار حکم دے رہی ہے کہ شیخ رشید کو پیش کیا جائے۔ شیخ رشید تو میرا خیال عدالت میں تو نہ پیش ہو، کسی ٹی وی پہ ضرور پیش ہو جائیں گے جہاں پہ ان کا انٹرویو دکھایا جائے گا اور اپنے مستقبل کا وہ لائحہ عمل دیں گے، چونکہ وہ پی ٹی آئی میں باضابطہ طور پہ تو شامل نہیں تھے، عوامی مسلم لیگ ان کی اپنی ہے، وہ عوامی مسلم لیگ کے حوالے سے کوئی اپنا نیا شیڈول دے دیں گے کہ آئندہ عوامی مسلم لیگ جو ہے وہ کس کے ساتھ جو ہے اتحاد کرے گی۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، اب دیکھیں ان کا انٹرویو جو آتا ہے کہ وہ سکرپٹڈ انٹرویو دیتے ہیں یا اپنی مرضی کا انٹرویو دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے مرضی کا انٹرویو دیا تو پھر وہ انٹرویو ایسا دیں گے کہ اس میں وہ امکان باقی رکھیں گے کہ عمران خان کے ساتھ دوبارہ بھی وہ کسی موقع پہ جا ملیں، اور اگر ان کو کہا گیا کہ آپ نے یہ لکھی گئی لائنیں ہی پڑھنی ہے تو پھر یقیناً ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، اور ان کو استحکام پارٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ محترمہ فردوس عاشق وان کے جو ہیں وہ ساتھی بن جائیں گے اور ان کی پارٹی میں چلے جائیں گے، لیکن بہت جلدی یہ ساری صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔
عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ شیخ رشید نے بہت ٹف وقت گزارا ہے، اور شیخ رشید نے عمران خان سے اتنا فائدہ نہیں لیا جتنا فرق حبیب جیسے لوگوں نے فائدہ لیا تھا، فیاض الحسن چوہان جیسے لوگوں نے فائدہ لیا تھا، پھر ایک ہی پہلے اس جھٹکے میں ہی پلانگ گئے تھے۔ فواد چودھری جیسے لوگوں نے بڑا فائدہ لیا تھا، لیکن ایک جھٹکا بھی نہیں سہ سکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے فواد چودھری کی تو سانس پھول گئی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طریقے سے وہ بھاگے، پھر گرے، پھر ان کا سانس پھولا، پھر ان کو سنبھالا دیا گیا، پھر وہیں پہ انہوں نے طے کر لیا کہ بس میری تو بس ہے بھائی۔ تو میں شیخ رشید صاحب کی بات کر رہا تھا، تو شیخ رشید صاحب نے عمران خان سے اتنے فائدے نہیں لیے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آئندہ جو چند دن ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ 24 اکتوبر کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں 2 بڑے کیسوں کی سماعت ہے، یقینی طور پہ ان کیسوں کے حوالے سے جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے ملک کی سیاست پہ اثرات مرتب ہوں گے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔